إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان مبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نیکیوں کا ایک سیزن ہے۔ رمضان مبارک اس میں کئی ایک امور ہیں، جن میں سے ایک روزہ ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ دیگر جو امور رمضان مبارک سے تعلق رکھتے ہیں ان کا میں آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ رمضان مبارک کے روزے جس طرح ہماری امت پر فرض ہیں، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔
لیکن ان روزوں کی کیفیت اور ہیئت مختلف تھی، ان کا دورانیہ اور تھا۔ اللہ رب العزت نے ہماری امت کے لیے اس میں مزید آسانی فرما دی اور رمضان المبارک کا مہینہ فرض کیا، اور اس مہینے کے روزوں میں بہت سی سہولتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان سہولتوں کے ساتھ بھی اگر ہم ضائع کر دیں، ان آسانیوں کے ساتھ بھی اگر ہم اس میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں اور نیکیوں کی کمائی نہ کر سکیں، تو پھر یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے لیکن وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکے، تو پھر ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، بلکہ جبریل امین نے بد دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر مہر ثبت کی کہ ایسا شخص ذلیل و رسوا رہے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا جو رمضان مبارک کی قدر نہیں کرتا، رمضان مبارک میں اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتا، گناہوں کو معاف نہیں کرواتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ رمضان مبارک میں کرنے کے کون سے کام ہیں، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ رمضان مبارک میں ان کاموں کو سر انجام دیں۔ سب سے پہلا کام تو روزہ ہے۔ رمضان مبارک کے روزے ہیں 30 یا 29۔ انگریزی مہینہ 28 کا بھی ہو جاتا ہے، 30 کا بھی، 31 کا بھی، لیکن اسلامی مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اس میں نہ 28 کی گنتی ہے نہ 31 کی۔ تو 29 یا 30 روزے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بس آئے ہیں اور گزر گئے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی ان کا تذکرہ ایام معدودات کے ذریعے کیا ہے کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، تو ان دنوں کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، ان دنوں میں ہم نے اپنی نیکیوں کی کمائی کرنی ہے، گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ سب سے پہلا کام جو روزہ ہے، تو روزے کا مطلب صرف اپنے منہ کو بند کر لینا کھانے پینے سے، بس صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رک جانا، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، زبانی بول کر جو گناہ کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے جو گناہ کرتا ہے اپنے اعضاء کے ذریعے، اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے روزے کو روزے دار کے منہ پہ دے مارتا ہے جس روزے کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا ہو۔ روزہ رکھنا ہے، ایک تو کھانے پینے سے رکنا ہے، اور دیگر جتنی چیزیں شریعت نے منع فرما دی ہیں، ہر گناہ کا کام روزے میں منع ہے، عام حالات میں بھی منع ہے، روزے میں بالاولا منع ہے، اور روزے کو خراب کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں روزے کی حالت میں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بولتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، کسی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سارے ایسے معاملات ہیں جن سے انسان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ قول الزور ہے، یہ گناہ کی باتیں ہیں جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اگر ان باتوں کو نہیں چھوڑے گا تو اللہ اس کے روزے کو فاسد کر دے گا، اس کا روزہ بے معنی ہو جائے گا، بے وقت ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر گناہ کے کام ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں۔ پہلے تو بہت سے لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، اللہ رب العزت نے بیماروں کو رخصت دی ہے کہ بیمار ان دنوں میں اپنی بیماری کاٹ کے جب صحت مند ہو جائیں گے تو بعد میں اپنے روزوں کی قضائی دے لیں۔ مسافر کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ وہ اپنا سفر مکمل کرے
اور جو روزے رہ جائیں وہ رمضان کے بعد اگلے رمضان تک مکمل کر لے، ان کی قضائی دے لے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے۔ اور جو دائمی مریض ہے، جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہیں، زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، زیادہ بیمار ہے، وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اتنی آسانی کے باوجود بھی بہت سے لوگ جو ہیں ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، گھر میں موجود ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، وہ روزے کے آداب کو ملوز خاطر رکھیں۔ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، رشوت خوری بھی چلتی ہے دفتروں میں، اسی طرح بازاروں میں دھوکہ فراڈ چلتا ہے، دو نمبری چلتی ہے، بے ایمانی چلتی ہے، لوگوں کو دو نمبر مال سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں یہ کچھ کر کے ہم اپنے روزے کو بے وقت کر دیتے ہیں، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو اللہ کے ہاں مقبول بنانا ہے تو زبان سے گناہ جو سرزد ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہوگا، اور جسم کے باقی اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ روزہ رکھ کے ٹی وی ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا اور اس طرح کے دیگر فضولیات میں ملوث ہونا، سارا دن سوشل میڈیا پہ صرف کر دینا، روزہ بہت قیمتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ دیگر جو امور ہے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے روزہ ہے، آپ نے اس روزے کو اس کی آداب، اس کے شرائط کے مطابق ملحوظ خاطر رکھ کے روزے کو مکمل کرنا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے روزے کی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سحری کا وقت وہ ہے جب اذان فجر ہوتی ہے، یعنی رات ختم ہوتی ہے، فجر شروع ہوتی ہے تو فوراً سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو لیٹ بھی نہیں کرنا اور اتنا جلدی بھی نہیں کرنا کہ گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا کے 10 منٹ پہلے ہی یا 5 منٹ پہلے، احتیاط کے نام پہ بعض لوگ 5 منٹ پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ آج آپ کو سہولتیں اللہ نے دی ہیں، آپ کا اینڈرائڈ فون ہے یا آئی فون ہے یا دیگر جو فونز ہیں ان کے اندر آپ کو اپلیکیشنز ملتی ہیں جن میں آپ کی ایکوریٹ جو لوکیشن ہے اس کے مطابق آپ کو ٹائمنگ مل جاتی ہے، سحری کی بھی، افطاری کی بھی، اور سورج طلوع ہونے کی، غروب ہونے کی۔ تو جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے آپ کا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو سحری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹ کرو، یعنی آخر وقت میں۔ لیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اذان ہو گئی، وقت ختم ہو گیا اس کے بعد کھاؤ، اس کے بعد تو روزہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ جیسے ہی وقت ختم ہوا، اللہ اکبر کی آپ نے آواز سنی، اگر وہ وقت پہ ہو رہی ہے تو آپ کا روزے کا سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ لیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں، یہ نہیں 2 گھنٹے۔ ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے رات کو 12 1 2 بجے تک جاگتے ہیں، اسی وقت کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، پھر فجر بھی نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو سحری کے وقت کو آخری وقت تک لانا ہے، یعنی آخری وقت میں سحری کرنی ہے۔ اس کی مجبوری ہے، کہیں اس نے جانا ہے یا کوئی مسئلہ ہے 10 15 20 منٹ پہلے، وہ تو مجبوری ہے۔ ویسے بطور فیشن نہ کریں کہ پہلے ہی کھا کے سو جائیں یا پہلے ہی کھا کے بیٹھ جائیں۔ اور افطاری کا وقت وہ ہے رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، جیسے ہی سورج پردوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے تو فوراً افطاری کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر و عافیت کے ساتھ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطاری کے جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کر، سورج غروب ہوتے ہی فوراً کرنی ہے۔ فوراً جیسے ہی اذان مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتے ہی اللہ اکبر ہوا، آپ نے افطاری کر لی۔ یہ روزہ ہے، روزے کے آداب ہیں، شرائط ہیں، گناہوں سے بچ کے روزے کو پورا کرنا ہے۔ دوسرا عمل جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سننا، قرآن کریم کو پڑھنا، راتوں کو قیام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبا قیام کیا کرتے تھے، عام دنوں میں بھی، رمضان میں تو خاص اہتمام کرتے نا، عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا زیادہ لمبا قیام کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں ان کا شکر نہ کروں؟ ہم تو اتنے گناہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بھی اللہ رب العزت کے دربار میں رات کو کھڑے نہیں ہوتے، قیام اللیل نہیں کرتے۔ تو رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان مبارک میں قرآن کریم کا ایک دور، یعنی سننا سنانا، پورا قرآن سنتے اور سناتے جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے۔ جبریل امین کے ساتھ جو سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور آخری جب سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، تو آپ نے رمضان میں 2 دفعہ دور کیا ہے جبریل امین علیہ السلام سے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت، اور خصوصاً جو قیام ہے رات کا، تراویح جس کو کہتے ہیں، رمضان مبارک میں رات کے قیام کو جلدی کر لیا جاتا ہے تاکہ سب شامل ہو جائیں، عشاء کے بعد فوری متصل، تاکہ سب اس قیام اللیل میں شامل ہو جائیں، اس میں ضرور شامل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، توحید کے مطابق عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور اس کے بعد اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے کہ میں یہ قیام کر رہا ہوں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ یہ رات کو قیام کرنے کی فضیلت ہے۔ روزے کی بھی یہ فضیلت ہے، جو پورے مہینے کے روزے رکھے گا اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور قیام اللیل کی فضیلت بھی ہے، راتوں کو قیام کرے گا تو اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو راتوں کو قیام کریں۔ ہمارے ہاں قیام تو 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، یہ بہت مختصر دورانیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھی رات، پونی رات، پوری رات قیام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیام کروایا نا رمضان مبارک میں، ایک رات تو آدھی رات گزر گئی، دوسری رات صحابہ کا جوش اور بڑا، جذبہ بڑا، پونی رات گزر گئی، تیسری رات ہوئی تو صحابہ کا جوش جذبہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لمبا قیام کروایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہوا کہ ہماری سحر ہی نہ رہ جائے، کھانا بھی کچھ کھانا ہے، حالانکہ ان کا کھانا کیا، کھجور پانی وغیرہ سادہ سا ہوتا تھا 2 منٹوں میں، یعنی اتنا شارٹ، چند منٹ رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ختم کروایا۔ پھر اگلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تمہارا جوش جذبہ دیکھ کے اللہ اسے فرض نہ کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو وہ فرضیت کا خطرہ ختم ہو گیا، اس لیے صحابہ کرام بھی باجماعت پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو قیام اللیل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ خود قرآن پڑھیں بھی، قرآن پڑھنا بھی، اللہ کے ہاں قرآن سفارشی بن کر جائے گا، جس طرح روزہ سفارش کرے گا، قرآن بھی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، راتوں کو سنا کرتا تھا، قیام کیا کرتا تھا، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہی سفارش کریں گے روزہ اور قرآن۔ تو ایسے لوگ خوش قسمت ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، دنوں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک منزل مقرر کریں، چاہے وہ 1 پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، روزانہ اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ رمضان کے علاوہ بھی قرآن تو بڑی بابرکت کلام ہے نا، ہم لوگوں کے پاس دوڑے پھرتے ہیں، ہمیں دم کر دیں، ہمارے لیے یہ کر دیں، ہمارے لیے وہ کر دیں، ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ہمارے اوپر کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے قریب جن اور شیطان آتے ہی نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، یہ شیطان کو اور جادو کو اور جنات کو بھگانے والی چیزیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، خصوصاً رمضان مبارک میں، یہ بڑا خصوصیت والا کام ہے رمضان کے ساتھ جس کا گہرا تعلق ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ جو اس رمضان کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے وہ صدقہ و خیرات ہے۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کریں، اللہ رب العزت کی راہ میں کھل کے مال خرچ کریں، مساجد میں، مدارس میں اپنے مال کو لٹائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے سخی تھے، آپ سے بڑا سخی اس دنیا میں نہیں آیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور سخی ہو جاتے، ویسے ہی اپنا مال دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے گھر میں کوئی سونا چاندی آتا 3 دن سے زیادہ گھر میں نہیں رہتا تھا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔
لیکن رمضان مبارک میں اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اتنی تیزی سے سخاوت کرتے جیسے تیز آندھی ہوتی ہے، سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں سب کچھ خرچ کر دیتے، ایک آنا بھی گھر میں نہیں رہنے دیتے، ایک دانہ بھی گھر میں نہیں رہنے دیتے، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ غریب، یتیم، مسکین یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جہاں دین کا کام ہوتا ہے، اللہ کی دعوت دی جاتی ہے، کتاب و سنت کی دعوت پھیلائی جاتی ہے، وہاں کھل کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ یہ ایسا عمل ہے جو آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں محبوب بنا دے گا۔ اور انسان مرتے ہوئے جو خواہش کرے گا نا، مرتے ہوئے جب اس کی جان نکالی جا رہی، روح قبض کی جا رہی ہے، قرآن نے بتایا ہے اس وقت کہے گا کاش مجھے 2 لمحے مل جائیں فاصدق، میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دوں۔ نہ نماز پڑھنے کی خواہش کرے گا، نہ اور کوئی خواہش کرے گا، صدقے کی خواہش کرے گا، کاش مجھے چند لمحے مل جائیں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ لیکن اس وقت تو جب وقت پورا ہو جائے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا 1000واں لاکھواں حصہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے صدقہ و خیرات یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا دے دو، جنت میں اللہ رب العزت تمہیں جگہ دے گا، جہنم سے بچائے گا۔ ایک ٹکڑا اگر آپ کے پاس ہے، لاکھوں کروڑوں ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اللہ تمہیں نیکی نہیں دے گا۔ جو محبوب چیز ہے اللہ کی راہ میں، مال دولت ہمیں محبوب ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں آپ کو فائدہ دے گا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ فرماتا ہے، قرآن میں فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو نا اللہ کی راہ میں، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کرتا ہے، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کو بھی آداب اور شرائط کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے اور رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔